بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حج کے افعال، عید الاضحیٰ اور قربانی کے جو اعمال ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. اذ قال له ربه اسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جواب میں ارشاد فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں یہ ہدایت ملتی ہے واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، طریقے کی، سنت کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کی سنتیں کیا تھیں؟ ان کی زندگی کا ایک نقشہ تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کس طرح کیا، وہ ایک پورا منظر ہے کہ کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ کی طرف سے ایک مطالبہ تھا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وطن چھوڑ دو، شہر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، معصوم بچے کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی تعمیل میں، پورا کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی، ذرا سی بھی چوں چرا نہیں کری. یہ نہیں پوچھا کہ شہر چھوڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، گھر چھوڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، بیوی کو چھوڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، بچوں کو چھوڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو. چھوڑنا بھی کہاں تھا؟ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے شہر میں، ایک ایسے ویرانے میں کہ جہاں انسان کی ضروریات زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا. پانی پینے کا ایک بوند بھی نہیں تھا. انسان انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک ویرانہ تھا، ایک جنگل تھا، ایک بیابان تھا. اللہ کا حکم تھا کہ یہاں پہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو چھوڑنے کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ کری. پوچھا نہیں کہ کیوں چھوڑوں، ایسا کیوں کروں،
ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انسان کی ساری پریشانیوں کا آغاز، سارے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض جتنے مریض ہیں اور ان امراض کی وجہ، ان بیماریوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا، تو یہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو اور اللہ کا حکم ہونا ہے ایسا، تو جب ایسا ہوتا ہے اس کی مرضی کے خلاف، پھر یہ ٹینشن میں آتا ہے۔ تو ہماری ساری پریشانیوں کو دیکھا جائے تو ان دو جملوں کے درمیان ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، میری چاہت ایسی تھی، میں یہ چاہتا تھا، اللہ کی چاہت ایسی نہیں تھی، یہ نہیں ہونا تھا، جب نہیں ہوا پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ اور جب یہ کوشش کرتا ہے ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میری چاہت یہ کہ ایسا نہ ہو، اور اللہ کا حکم ہونا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگیوں کی پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے ہیں کہ ہم اپنی چاہت کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اس چیز سے دور تھی، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا ایمان کا ایک حصہ ہے، لازمی حصہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، اپنی مرضی کو فنا کر دینا، یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس چیز سے بہت دور تھی۔ وہ فرماتے تھے جیسے اللہ نے کہا ویسا ہو گیا، میں اس پر راضی ہوں۔ بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ حضرت حاجرہ ہیں، پریشان ہیں، اے ابراہیم کس جنگل میں تم مجھے اور ایک معصوم بچے اسماعیل کو چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا حضرت ابراہیم کو بولنا کچھ نہیں ہے، بولنا کچھ نہیں ہے، زبان سے بھی اللہ کی مرضی کے خلاف شکوے نہیں کرنے، شکایتیں نہیں کرنی۔ ہماری زبانیں بھی چلتی ہیں، ہم پر اللہ نہ کرے کوئی مصیبتیں آ جائیں، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہماری زبانوں سے بھی اللہ کے بارے میں شکوے نکلتے ہیں، شکایتیں نکلتی ہیں کہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، آج تک میں ہی نقصانات دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات پر شکایت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ زندگی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو دیکھو، اس پر چلو۔ اور ساری ملت ابراہیمی کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی مرضی کو فنا کرو، اللہ کے حکم کو زندہ کرو۔ اہلیہ نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خاموش۔ وہ ایک نبی کے گھرانے کی خاتون تھی، حضرت حاجرہ، خلیل اللہ کے نکاح میں تھیں، سمجھتی تھیں، ایک دم اپنے انداز سوال کو تبدیل کیا اور کہنے لگی اللہ امرنی، اے ابراہیم کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا دی، بولا کچھ نہیں، ہاں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ خاتون ہیں، ان کا ایمان دیکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد اور یقین دیکھیں، دیکھ رہی ہیں کہ جس جگہ حضرت ابراہیم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پہ کھانے پینا زندگی کا کوئی سامان نہیں، یہاں پہ زندگی گزارنے کا جو سامان، جو سہارا، کچھ بھی نہیں ہے، پانی نام کی بوند پانی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب معلوم چلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو جواب کیا نکلا زبان سے؟ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے مرد ہوں یا خواتین ہوں، جب اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے تو ان کی زبانوں سے ایمان چھلکتا ہے، ان کی زبانوں سے ناشکریاں اور کفریہ کلمات اور شکوے اور شکایت نہیں نکلتے، وہ پریشانیوں میں بھی ان کی زبان سے اللہ پر اعتماد کے جملے نکلتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے اذن لا یضیعنی، حضرت حاجرہ کا جملہ ہے کہ جب معلوم چل گیا کہ اللہ نے کہا ہے ایسا کرنے کا تو کہنے لگی اذن لا یضیعنی، اے ابراہیم اب تم بھی مت گھبراؤ،
میں بھی نہیں گھبراؤں گی. جب اس اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا. وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا, وہ ہمیں بے ٹھکانہ نہیں چھوڑے گا, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذن لا یضیعنی. تو زندگی دیکھیں, ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, ایک طرف بیوی کی سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. دونوں حضرات کس طرح اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں. کیا جب معلوم چل گیا حضرت حاجرہ کو تو کہہ رہے ہیں اذن لا یضیعنی, وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج ہم لوگ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں تو آج ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں. ذرا سی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام ہو جائے, ذرا سی کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے, ذرا سا اللہ کا حکم ایسا ہو کہ جس کو پورا کرنے میں جان جا رہی ہو, جس کے پورا کرنے میں پیسہ لگ رہا ہو, جس کو پورا کرنے میں دماغ میں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, فوراً سوالات شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں کروں, ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, میں ایسا کیوں کروں, میں تو نہیں ایسا کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل, تینوں حضرات کی قربانیاں تھیں. اس بیابان میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں, پریشان ہیں. بچہ پیاس سے پریشان ہو رہا ہے اور پیاس سے پانی کی شدت اس کو محسوس ہو رہی ہے. والدہ دیکھ رہی ہیں بچہ میرے سامنے پیاس سے پانی کو ترس رہا ہے, بھاگ رہی ہیں ادھر ادھر پانی کی تلاش میں, لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ. آج ہمارے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ فوراً زبان سے اللہ کے بارے میں یا تو شکوے آتے ہیں یا پھر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قربانی کرنے کا حکم کیوں ہے, اس کی لاجک کیا ہے, حج کرنے کا حکم کیوں ہے, اس کی لاجک کیا ہے. دماغ میں نہیں آتی. شریعت دماغ کا نام نہیں ہے, شریعت نام ہے اللہ اور اس کے حکم کے. اللہ کے حکم کے آگے اپنا دماغ, اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا کہ جیسا اللہ نے کہا مجھے منظور ہے. پانی کی تلاش میں بھاگے پھر رہی ہیں. یعنی ایک ایک عمل ان کی زندگیوں کا اللہ کو اتنا محبوب آیا کہ اللہ نے اس عمل کو حج اور عمرے جیسی عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا. صفا مروہ عمرے کا بھی حصہ ہے, حج کا بھی حصہ ہے. اس کے بغیر حج بھی نہیں, اس کے بغیر عمرہ بھی نہیں. تو یہ صفا اور مروہ میں بھاگنا کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی دوڑ ہے, پانی کی تلاش ہے. اللہ کو ان کو دوڑنا پسند آ گیا. اللہ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا, یہ درس دیا کہ دیکھو میرے حکم کی تعمیل ایسے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ حج کر کے آ گئے, یہ نہیں کہ قربانی کر دی. ذرا قربانی کی حقیقت کو سوچو کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر لیٹے ہوئے تھے, لٹایا تھا بیٹے کو اور چھری چلا رہے تھے. اللہ کے حکم کا تعمیل پوری کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. بقرہ عید, عید الاضحیٰ, ذی الحجہ, حج, عید الاضحیٰ سے متعلق اعمال, یہ مسلمان کی زندگی کا ایک عہد ہے. ایمان کی تجدید ہے, ایمان کی تجدید ہے کہ ہمیں ایمان کی تجدید کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کوئی خواہش, ہماری کوئی چاہت رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی سے پانی کو جاری کر دیا. کیسا پانی جاری کیا؟ آب زمزم ہے, شفا بھی ہے, پینے والے کے لیے پیاس بھی بجھاتا ہے, بھوکے کے لیے کھانے کی بھوک بھی بجھاتا ہے, بیماری اس سے شفا مل جاتی ہے. یہ کیا تھا؟ یہ کیا پانی تھا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی اور حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی قربانی تھی. یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا کہ وہ چشمہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. اس کا پینا شفا بھی ہے, بھوک بھی ختم کرتا ہے, پیاس بھی بجھاتا ہے. تو یہ واقعات, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعات, یہ زندگی گزارنے کے ایک بہترین پہلو اور راستے اور طریقے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو. وہ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ جیسے اللہ کا حکم آئے اس کو پورا کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو, میں کیوں چھوڑوں. یہ نہیں سوچا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی گردن پہ چھری چلاؤں, میں کیوں چھری چلاؤں. بھئی یہ سوچا کہ اللہ کا حکم ہے, بس اللہ کا دیا ہوا بچہ ہے, اللہ کی دی ہوئی بیوی ہے, اللہ کا جو حکم ہے میں پورا کروں گا. تو یہ دن جو ہے عید الاضحیٰ اور حج, عید الاضحیٰ کے اعمال, قربانی, یہ تجدید ایمان کے دن ہیں.
تجدید ایمان کے دن ہے۔ ایمان والے کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ میں آخر قربانی کا جانور کیوں ذبح کر رہا ہوں۔ حاجی کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں صفا اور مروہ پر دوڑایا جا رہا ہے، مجھے کیوں مینا میں رمی اور شیطان کو کنکریاں مار کر کس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر، جمرات کے موقع پر، شیطان اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر مار رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے روکتا ہے، مجھے بہکاتا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں روکتا ہے، مار دیا۔ یہ سارے اعمال انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، کس درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وقت کے جو اعمال ہیں، قربانی اور حج، ان اعمال کی جو روح اور جو حقیقت ہے اور جو مقصد ہے تجدید ایمان، اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرما دے، ہم سب کو ان اعمال سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔